بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ واجب کی بحث میں امر چہارم جو ہے وہ مصنف نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مقدمے کا جو وجوب ہے وہ ذیل مقدمے کے وجود کے تابع ہے، اور اسی طرح سے اطلاق و اشتراط کے اعتبار سے جو ہے اس میں وہی چیزیں ضروری ہیں جو دیگر مقدمات میں ہونی چاہیے۔ لیکن آیا ارادے میں بھی مقدمہ جو ہے وہ ذیل مقدمے کا تابع ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے علماء کے درمیان میں جو ہے وہ بحث موجود ہے۔ مسئلے میں جو اقوال ہیں، پہلا قول جو ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کا، جو فرماتے ہیں کہ مقدمہ ذیل مقدمے کی فقط دو چیزوں میں پیروی کرتا ہے، دو چیزوں میں تابع ہوتا ہے، ایک اصل وجوب میں، ایک طور اور کیفیت وجوب میں۔ اصل وجوب یعنی واجب ہونا، اگر ذیل مقدمہ واجب ہوا تو مقدمہ واجب ہے، اگر ذیل مقدمہ واجب نہیں ہوا تو مقدمہ بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ طور و کیفیت، یعنی اطلاق اور تقیید کے حوالے سے جس نوعیت سے وہ واجب ہوا ہے یہ بھی اسی نوعیت سے جو ہے نا واجب ہوگا۔ اگر واجب ذیل مقدمہ مطلق ہے یہ بھی مطلق ہے کسی چیز کے بنسبت، اگر کسی چیز کے بنسبت جو ہے ذیل مقدمہ مقید ہے یہ بھی مقید ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نماز میں بلوغ اور عقل یا جو ہے نا قدرت شرط ہے تو ذیل مقدمے کے لیے بھی یہ تینوں چیزیں شرط ہیں۔ بہرحال دو چیزوں میں تابعیت جو حتمی ہے، وجوب میں اور طور کیفیت۔ البتہ ارادے میں مقدمہ جو ہے وہ ذیل مقدمے کا تابع نہیں ہے۔ نمبر دوسرا قول جو ہے وہ صاحب معالم کا ہے، جو فرماتے ہیں کہ مقدمہ جو ہے ذیل مقدمے کے تابع ہے، وجوب اور کیفیت کے علاوہ ارادے میں بھی۔ اس طرح کہ اگر مکلف ذیل مقدمہ کے انجام دینے کا ارادہ کرے تو مقدمہ واجب ہے، اگر ذیل مقدمے کے وجوب کا ارادہ نہ کرے تو مقدمہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا جو مورد ہے وہ شیخ انصاری جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مقدمہ تب واجب ہے جب اس سے ذیل مقدمے تک پہنچنے کا ارادہ کیا جائے، ورنہ نہیں۔ چوتھا جو قول ہے وہ صاحب فصول کا ہے کہ مقدمہ اگر موصلہ ہو، یعنی اگر مقدمے کے انجام کے بعد ذیل مقدمے تک پہنچنا جو ہے نا وہ پہنچنا ہو تو لازم ہے، ورنہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو عبارت جو ہے نا وہ ذکر ہوئی ہے ہم اس کو بھی ذکر کریں گے، اور پھر شیخ انصاری اور صاحب معالم کے اقوال میں جو فرق ہے اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ فی الحال جو مقدماتی عبارت ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دیگر اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں الامر الرابع، چوتھا لا شبہۃ فی ان وجوب المقدمۃ بناء علی الملازمہ، کہ اس طرح سے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے کلمات کے مطابق میں، ان کے درمیان لا بلا میں۔ ولا یکون مشروطا بارادتہ، یہ مقدمہ ارادہ ذیل مقدمہ کے تابع نہیں ہے، بے الفاظ دیگر مشروط نہیں ہے اس میں کہ مقدمہ تب لازم ہوگا کہ جب انسان ذیل مقدمے کے انجام کا ارادہ کرے، ورنہ نہیں۔ کما یوہم ظاہر عبارت صاحب المعالم رحمہ اللہ فی بحث الضد، جس طرح سے اس وہم میں ڈالتی ہے صاحب معالم کی عبارت جو انہوں نے مسئلہ نہی عن ضد میں کیا ہے۔ قال وأيضا فحجیۃ القول بوجوب المقدمۃ علی تقدیر تسلیمها، صاحب معالم فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقدمے کے وجوب کے قول کی جو دلیل ہے علی تقدیر تسلیمها، اگر اس کو تسلیم کیا جائے، انما تنص دلیلا علی الوجوب، تو یہ دلیل جو ہے یہ فقط مقدمے کے اوپر، کما لا یخفی علی من اعطاها حق النظر، جس طرح سے جو ہے نا وہ جو حق نظر ہے وہ بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ عطا کرتی، کما لا یخفی
جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے، علامن اعطاہا حق النظر، کہ جس کو حق نے جو ہے نا وہ نگاہ دی ہے، وہ اس کے اوپر یہ مخفی نہیں، جو صاحب رائے ہے وہ جب تحقیق کرے گا دیکھے گا تو وہ اس چیز تک پہنچے گا۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ نُهُوضِ عَلَى الطَّبِيعَةِ وَاضِحٌ لَا يَكَادُ کہ بھائی دو چیزوں میں جو اس کی طبیعت تھی، یہ اس کے اوپر جو دلیل ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ النُّهُوضُ عَلَى أَصْلِ الْمُلَازِمَةِ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْمَثَابَةِ، اگرچہ خود ملازمے کے اس بات کے اوپر اس دلیل کا قائم ہونا جو ہے وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن ہے صحیح، کما لا یخفی، جس طرح یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ انصاری کہتے ہیں کہ مقدمہ تب واجب ہے جب انسان اس کے ذریعے سے دل مقدمے تک پہنچنا چاہیے، یعنی بے دیگر مقدمہ مصلح ہو، ورنہ نہیں۔ پس قصد ذل مقدمہ جو ارادہ جو ہے وہ ضروری ہے، ارادے میں بھی تابع ہے۔ نمبر تیسری جو چیز صاحب فصول کا قول ہے وہ یہ ہے کہ ترتب بھی ہو، اس کے بعد تو پھر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب معالم کے نزدیک بھی ارادہ اور قصد شرط وجوب ہے، شیخ انصاری کے نزدیک یہ شرط وجود اور شرط واجب ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ارادہ وہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب معالم کے نزدیک ارادہ اور قصد شرط وجوب واجب ہے، یعنی واجب تب واجب ہوگا جب یہ ارادہ اور فعل ہو، جبکہ شیخ انصاری کے نزدیک وجوب مطلق ہے، ٹھیک ہے، واجب کے وجود کے لیے یہ دونوں شرطیں ہیں۔ نتیجتاً بنا بر قول صاحب معالم ترک ذل مقدمہ کے صورت میں ایک واجب کا ترک کرنا اور ایک عصیان لازم آتا ہے، جبکہ شیخ على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداية التوسل بها إلى المقدمة، آیا لازم ہے کہ مقدمے کا وجوب کی صفت پہ واقع ہونا جو ہے اس میں لازم ہے کہ اس مقدمے کو توسل بالغیر یا اس کے ذریعے سے ذل مقدمے تک پہنچنے کے قصد یا توسل کے قصد کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بے الفاظ دیگر جب میں مقدمے کو انجام دیتا ہوں اس وقت میری نیت یہ ہو کہ میں واقعاً واجب کو انجام دینا چاہتا ہوں، یا یہ لازم نہیں ہے۔ کما یظہر مما نسبہ الی شیخنا العلامہ، جس طرح سے اس چیز کی جو ہے نا انہوں نے نسبت دی ہے ہمارے شیخ انصاری کی طرف، کنہوں نے نسبت دی ہے؟ کہتے ہیں بعض افاضل مقرری بحثی، بعض بزرگان نے جو ان کے بحث کی تقریرات کو پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ انصاری اس طرح سے کہتے ہیں۔ او ترتب ذل مقدمۃ علیہ، اب یہ اس پہ یعنی حل یعتبر فی حقوق علی صفت الوجوب ہے ان یترتب ذل مقدمۃ علیہ، کشف ہوگی کہ مقدمہ جو ہے وہ واجب نہیں تھا جب اس کو انجام دیا گیا، یا اس کا وقوع جو ہے وہ صفت وجوب کے ساتھ نہیں ہوا۔ کما زعمہ صاحب الفصول، جس طرح سے اس قول کے قائل ہوئے ہیں کون؟
صاحب فصول علیہ الرحمہ، او لا یعتبر فی وقوعها کذالک شیء منها، یا موصلہ ہونا یا مترتب ہونا، یہ دونوں جو ان دونوں میں سے کوئی چیز جو ہے وہ مقدمے کے وجوب میں لازم نہیں ہے، اور مقدمہ جو ہے ذی المقدمے کی طرح ان دو شرائط کے اعتبار سے آزاد ہے، یہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ الظاہر عدم الاعتبار۔ مصنف کہتے ہیں میری نظر کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اب مصنف کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ دلیل کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ مقدمے کے وجوب کی دو چیزیں سبب ہو سکتی ہیں، ایک مقدمیت، ایک توقف، یعنی ذی المقدمے کا مقدمے کے اوپر موقوف ہونا، اناتا جو ہے۔ اگر یہ دونوں موجود ہوں تو مقدمہ واجب ہے، اگر موجود نہ ہوں تو انجام دے تو قصد توسل لازم ہے، یعنی قصد امتثال واجب یہاں پہ ہونا چاہیے، اس کے اگر قصد کرتا ہے اس صورت میں کہتے ہیں قصد توسل لازم، کیونکہ مقدمے واجب غیری جو ہے جب تک قصد قربت نہ کی جائے اس میں تو وہ قربی واقع نہیں ہوگا۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ توسلی ہو تو قصد توسل لازم نہیں ہو، اور اگر تعبدی ہو تو قصد توسل بغیر جو ہے وہ اس کو انجام دینے میں لازمی ہے۔ لہذا مصنف فرماتے الظاہر عدم الاعتبار، ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں شرطیں جو ذکر کی ہیں صاحب فصول اور شیخ انصاری نے وہ معتبر نہیں ہیں۔ اما عدم اعتبار قصد توسل ہے، یہ جو کہا گیا کہ قصد توسل بغیر ہونا ضروری ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ معتبر نہیں ہے، اس کے عدم اعتبار کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، بھلے اجلے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان الوجوب لم یکن بحکم العقل، کہ مقدمے کے وجوب کا جو حکم ہے وہ نہیں ہوتا عقل کے ذریعے سے، الا اذا لاجل المقدمہ، کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے ذکر کیا کہ بھائی جب اصل وجوب ذی المقدمے میں اس کا ہونا ضروری نہیں تو اس میں کس طرح سے ہوگا؟ ولذالک یا ولذا اعترف بالاجتزاء، خود جو مدعی ہے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ بھائی مجزی ہوگا یہ مقدمہ، بما لم یقصد بھی ذالک فی غیر المقدمات العبادیہ، کہ مقدمات عبادیہ کے علاوہ دیگر مقدمات میں اگر کوئی مقدمے کو انجام دے لیکن اس کے قصد نہ کرے کہ میں اس کے ذریعے سے ذی المقدمے تک پہنچوں گا تو وہ امر جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ کافی ہے لحصول ذات الواجب، کیونکہ مقدمے کے انجام ہونے کے بعد واجب تو حاصل ہو جاتا ہے۔ فیکون تخصیص الوجوب خصوص ما قصد به التوسل من المقدمۃ بلا مخصص، لہٰذا اس صورت میں اگر وجوب کو مخصوص کیا جائے، تخصیص لگائی جائے کہ بھائی یہ مقدمہ فقط تبھی معتبر ہوگا کہ جب اس سے جو ہے نا وہ غیر تک متوسل ہونا جو ہے اس کا ارادہ کیا جائے، یہ قید لگانا وجوب کے لیے یہ بلا مخصص بے الفاظ دیگر بغیر دلیل ہے، اس کی کوئی قانع کنندہ جو ہے وہ دلیل موجود نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں فہم، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ نام انما اعتبر ذالک فی الامتثال، ہاں یہ امتثال میں معتبر ہے، لما عرفتا، یعنی بے الفاظ دیگر جب واجب تعبدی کا امتثال کیا جائے اور پتہ ہے کہ امتثال قصد قربت کے علاوہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر ضروری ہے۔ لما عرفت من انه لا يكاد يكون العاطی بها بدون ممتثلا لامرها، کیونکہ پتہ ہے جو بھی ان کو انجام دے اور اس وقت اس کے قصد قربت کا یا قصد امتثال امر کا قصد نہ کرے تو اس کے بغیر یہ انجام نہیں پاتا۔ وعاقدا فی الامر فی امتثال الامر بذیھا، اور امتثال امر میں جو ہے اس کے ذی المقدمے کو اخذ کرنے کی نیت نہ کرے، اس کے بغیر اس کو نہیں ملے گا۔ بہرحال فیصاب بدواب اشق الاعمال، اگر یہ قصد امتثال واجب نفسی کرتا ہے، یعنی بے الفاظ دیگر مقدمے کو جب وہ انجام دے رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں خود واجب نفسی کے انجام میں اس کو جو ہے نا انجام دینے میں شروع ہو چکا ہوں، تو اس صورت میں واجب نفسی کی وجہ سے اسے ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے ترک کے اوپر شاید اس کی وجہ سے واجب نفسی کے ترک کا اگر موجب بنے تو اس کے اوپر سزا ہوگی، وگرنہ خود واجب کے اوپر جو ہے وہ
کوئی ثواب اور کوئی جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں لما عرفت من انه لا يكاد يكون العاطي بها بدونه ممتثلا لامرها، کہ جو ان کو انجام دے اور قصد قربت نہ رکھے، قصد امتثال نہ رکھے، وہ ممتثل امر، اس امر کو انجام دینے والا قرار نہیں پائے گا۔ وعاقدا فی الامر بزیہا، اور فی امتثال الامر بزیہا، جو ہے وہ اس کے توسل کی غرض نہ رکھے، کسائر الواجبات توسلیہ، جس طرح سے دیگر واجبات توسلیہ میں قصد توسل بغیر نہ بھی ہو تو واجب ساقط ہو جاتے ہیں، کیونکہ غرض ان سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لا علی حکم سابق یا ثابت لہ، یعنی اس بنیاد میں نہ ہو کہ جو اس کے لیے پہلے حکم ثابت ہے اس کے لیے میں اس کو انجام دے رہا ہوں۔ لولا عروض صفت التوقف الواجب الفعلی المنجز علیہ، اگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ واجب فعلی کے جو حکم ہے وہ اگر اس کے اوپر نہ آتا ہو تو بس خلاصہ عمل یہ ہوا کہ اگر انسان مقدمے کو انجام دیتے وقت اس کے ذیل مقدمے کو نظر میں رکھے اور اس امتثال کو اس امر واجب نفسی کا امتثال شمار کرے تو مقدمات کی وجہ سے واجب کا ثواب بڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح سے ترک مقدمات کی وجہ سے شاید واجب کا جو واجب نفسی کا عقاب جو اس کے ترک کرنے کے عقاب میں اضافہ ہو سکتا ہے، وگرنہ بذات خود اس عمل کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب اس کو ایک عملی مثال سے جو ہے وہ مصنف ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم آگے ذکر کریں گے۔ صلی اللہ